اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریگنینسی، فیٹس اینڈ اورشن، اس میں اب معاملہ آ گیا زنا کا۔ اگر کوئی خاتون زنا سے حاملہ ہو جائے اور اس کے بعد اس سے مرد نکاح کر لے، پھر وہ مرد یا اس کو طلاق دے دے یا اس مرد کی ڈیتھ ہو جائے، تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ آج کی ڈسکشن میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سوسائٹی میں زنا اور شراب بہت پھیل گئی ہے اور اس کو اب کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، بس جو وہی سمجھتے ہیں جن پہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کیسز نارملی ملیں گے، جو حالات ہمارے بن گئے ہوئے ہیں نا، یہ نارملی ملیں گے۔ اگر مرد نے ایسی عورت سے عقد نکاح کیا جو زنا کی وجہ سے حاملہ تھی، یعنی وہ آلریڈی پریگننٹ تھی زنا کی وجہ سے، نکاح سے نہیں تھی، زنا سے تھی، اس مرد نے اس کے ساتھ نکاح۔ اب یہ دو میں سے ایک مرد ہو سکتا ہے، یا وہی ہوگا جس سے وہ حاملہ ہوئی ہے زنا کے نتیجے میں، یا کوئی اور مرد ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ دو طرح کے کیسز ہو سکتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیے، کنسیمیٹ کیا اس نے اپنے نکاح کو، پھر یا تو وہ مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو اس صورت میں وہ جو خاتون ہے جو زنا سے حاملہ ہوئی تھی وہ وضع حمل کی عدت گزارے گی، ٹھیک ہے۔ وہی کہتے ہیں، یہ ہے امام حصفقی کا لکھنا۔ یہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں نا تو ویٹ کیا کرتے ہیں کہ آخر میں پوائنٹ کیا آئے گا، ٹھیک ہے، اس کو پہلے کنکلوڈ نہیں کر لیا کرتے۔ یہ امام حصفقی نے لکھا الدر المختار میں۔ ابن عابدین شامی صاحب نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ یہ اس کے لیے قید ہے جس کا خاوند فوت نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ وفات کی عدت میں حقوق زوجیت کی ادائیگی شرط نہیں ہے، کیونکہ عورت کے ساتھ دخول خلوت صحیحہ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر ان کو تنہائی ملی ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ نکاح جو ہے وہ کنسیمیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ان دونوں کے علاوہ تیسرا بندہ وہاں کوئی نہیں تھا، مطلب کوئی نند نہیں تھی، کوئی جٹھانی نہیں تھی، کوئی ایسا کوئی بیچ میں نہیں تھا کوئی وہاں پہ، یا ساس نہیں تھی، تو وہ دونوں اکیلے تھے، کمرہ بند تھا، تو یہ خلوت صحیحہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب چاہے انہوں نے انٹر کورس کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن یہ سمجھا جائے گا کہ یہ انہوں نے کنسیمیٹ کر لیا نکاح کو، یعنی حقوق زوجیت ادا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کوئی پیمانہ نہیں ہے نا، لہذا تنہائی کو اس پہ وہ محمول کریں گے، یعنی اس پہ فوکس کریں گے کہ ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کو موقع ملا تھا اور یہ خلوت صحیحہ جو ہے یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور وطی کے حرام ہونے کی صورت میں اگر وطی تب بھی کر لی گئی تو اس سے بھی جو ہے وہ دخول ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ حقوق زوجیت جو ہے وہ کنفرم ہو کہ اس نے واقعی کی ہے، وہ کنفرم ہو جائے بہت اچھا ہے، نہ کنفرم ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں، خلوت صحیحہ موجود ہو، ٹھیک ہے، یا وطی کا ثبوت موجود ہو، دونوں صورتوں میں دخول جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ ہے اس کے اندر۔ اگرچہ زنا سے حاملہ عورت سے نکاح جائز ہے، تاہم اس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاہم اس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے، یعنی وہ حاملہ تو ہے، نکاح تو ہو جائے گا اس سے، ٹھیک ہے، مگر
اس کے ساتھ آپ مباشرت نہیں کر سکتے۔ اچھا میں تو ایک بات سمجھا دوں، کیونکہ یہ بڑے شریعت کی چیزیں ہیں اور اس میں مجبور ہوں اس کو بیان کرنے پہ۔ مباشرت میں اور وطی میں فرق ہے۔ وطی جو ہے وہ سرمے دانی اور سلائی والا معاملہ ہے، جبکہ مباشرت جو ہے وہ سکن سے سکن کا ملنا ہے، سکن سے سکن کا ملنا ہے، کیونکہ بشر جو ہے وہ یہ جو ورڈ ہے یہ سکن سے ڈرائیو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سو مباشرت وہ ہے کہ جہاں اگر صرف جسم بغیر کپڑے کے مل بھی جائے تو وہ مباشرت میں آئے گی، اور جہاں پہ معاملہ جو ہے وہ سرمے دانی اور سلائی والا ہو وہاں پہ معاملہ وطی کہلائے گا۔ یہ ڈفرنس یاد رکھنا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ سو وضع حمل سے پہلے یا استبراء رحم سے پہلے اس زانیہ حاملہ کے ساتھ وطی نہیں کی جا سکتی۔ دونوں صورتوں میں اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل پہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کو نکاح کے ساتھ معمول کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نکاح زانیہ سے جو نکاح ہے وہ قرآن میں سورہ النور 24واں سورہ 3 آیت وَالزَّانِيَاتُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک کی نکاح کرے گا اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ یہ پوری آیت ہے، اس کا یہ حصہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سو اس آیت کے مطابق یہ تھا کہ زانیہ سے نکاح جو ہے وہ ایمان والوں پہ حرام ہے، اس آیت کے تحت یہ تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آیت پھر بعد میں منسوخ ہو گئی سورہ نساء 4 سورہ 3 آیت کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ تم نکاح کرو، بس وہ اس میں شرائط ہے کہ وہ پسند جو ہے وہ ان میں سے نہ ہو جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے، اور سون اس کی شرائط ہے اپنی۔ تو اس کے ساتھ یہ آیت منسوخ ہو گئی، لہٰذا اس آیت کی وجہ سے یہ جو سورہ نساء کی 3 نمبر آیت کا جو حصہ ہے اس کی وجہ سے اب زانیہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وطی کا جو معاملہ ہے اس کو پوسٹ پون کیا جائے گا جب تک کہ وہ یا ڈیلیوری ہو جائے یا پھر وہ مس کیریج وغیرہ کوئی ایسی چیز ہو جائے، استبراء رحم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اس کے ساتھ وطی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب حدیث میں اس پر دلیل یہ ہے کہ یہ سنن الکبریٰ کتاب النکاح ما یستدل بہی علی کثر الآیات، حدیث کا نمبر 13870۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یہ ایکچولی 2 حدیث ہیں اور ان میں سے میں نے ایک یہ لے لیا جو فتاوی شامی میں ہے، وہ دوسری کوٹ ہوئی ہے، لیکن یہ دونوں حدیث ایک ہی واقعے سے متعلق ہیں، اس میں ذرا تھوڑا سا کورڈ ہے معاملہ، تو میں نے اس لیے اس کو وہ بہت اوپن حدیث ہے دوسری جو ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول، میرے نکاح میں میرے چچا کی خوبصورت بیٹی ہے، لیکن وہ کسی چھونے والے کے ہاتھ کو رد نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق دے دو۔ یہ دوسری حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا کہ طلاق دے دو۔ تو وہ کہنے لگے وہ شخص کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ خوبصورتی کی وجہ سے جو بھی وٹ ایور اٹ واز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر روکے رکھو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ زانیہ کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ جو ہے نا وہ کسی چھونے والے کے ہاتھ کو رد نہیں کرتی، یہ زنا کی اس میں ثبوت ہے کہ یہ زنا کا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں اسی واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میری عورت کسی ہاتھ لگانے والے کو نہیں روکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سے جدا کر دو۔ اس نے کہا مجھے ڈر ہے میرا دل اس کے ساتھ لگا رہے گا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی کیری آن ود نکاح. سنن ابی داؤد کتاب النکاح چیپٹر 4 حدیث کا نمبر 2049. یہ جو ہے یہ دلائل ہیں کہ زانیہ کے ساتھ نکاح جائز ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس سے معاشرے میں نا بدکاری اور بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. لونڈی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ لونڈی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اگر وہ خواتین جو جنگ میں آئی ہیں قید ہو کے، اگر آپ ان کو سوسائٹی میں کھلا چھوڑ دو گے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی نہ کہیں جا کے وہ ان کا انجام برائی پہ ہی ہوگا. تو لہٰذا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ لونڈی کا کانسیپٹ آیا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اس کا نان نفقہ ہر چیز کا وہ ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے. اور اس سے تعلق کا اللہ نے اجازت دے دی. ٹھیک ہے. وہ کسی انسان کی دی ہوئی اجازت نہیں ہے. وہ آج بھی قائم ہے اگر اس کی کنڈیشنز پوری ہوں تب. یہ تو ہو گیا کہ وہ اس کو اجازت تو ہوگی لیکن اس کے اندر ایک کنڈیشن پوری کرنی پڑے گی. یہ وہاں نہیں تھی تو لیکن الحمدللہ میں نے اس کو مصنف عبدالرزاق سے کوٹ کر دیا، اللہ نے رہنمائی فرمائی. زہری نے سعید بن مسیب کا جبکہ طاؤس کے صاحبزادے نے اپنے والد کا بیان نقل کیا ہے. یعنی یہ دو بندوں نے ایک ہی چیز کو روایت کیا ہوگا. ٹھیک ہے. جب کوئی عورت زنا کر لے اور پھر اس کے توبہ کرنے کا پتہ چل جائے تو اس سے نکاح کر لینا حلال ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اچھا تو کری جا لیکن پھر بھی تو میرے نکاح میں رہے. ٹھیک ہے. وہ توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے پھر اس سے جب نکاح کیا جائے تو وہ نکاح جو ہے وہ حلال ہوگا. ابن جری فرماتے ہیں جب وہ عورت توبہ کر لے اور اس کی توبہ کا پتہ چل جائے تو وہ عورت اس شخص کے لیے حلال ہو جائے گی جس نے اس کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا ہے. ٹھیک ہے. مصنف عبدالرزاق کتاب الطلاق باب المرات زانیہ حل یحل نکاحها حدیث کا نمبر 12807 یہ اوپر والی، اور ابن جری کے جو حدیث ہے اس کا نمبر 12808. کلیئر ہو گئی بات؟ یعنی اسے توبہ کرنی پڑے گی. اور یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے کہ جب آپ گناہ کر لیں پھر اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، کمٹمنٹ کریں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. توبہ یہی ہے نا کہ کمٹمنٹ ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور پھر آپ اس پہ قائم رہیں. اس صورت میں یہ جائز ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کھلی چھٹی دے دیں کہ نکاح میں نے کر لیا تو جو مرضی کری جا. زنا کی وجہ سے حاملہ عورت سے نکاح جائز، لیکن اس کے علاوہ کسی اور حاملہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے معاملے میں نسب ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زنا کے معاملے میں نسب ثابت نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا. دو اولادیں ایسی ہیں جس کا ثابت نہیں ہوگا نسب مرد کے ساتھ. ایک وہ جو کہ زنا سے پیدا ہو اور ایک وہ جو کہ لیان میں ہو. لیان یہ ہے کہ مرد نے کہا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ میری اولاد نہیں ہے. تو اس میں پھر وہ قسم اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ جھوٹ بولا ہے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ ایسا ہو، اللہ مجھے عذاب دے. اس طرح کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح عورت کہتی ہے. تو اس میں یہ جب سچویشن آ جائے اور جب مرد قسم اٹھا لے اور اپنے پہ اعلان کر دے کہ یہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے پہ اللہ تعالیٰ اس طرح کرے، تو اس صورت میں پھر اس کا نسب جو ہے وہ باپ سے ثابت نہیں ہوگا. یہ دو اس قسم کے یہ اولاد ہیں، ولد الزنا اور ولد اللیان، کہ جن کا نسب سے والدہ سے ہوتا ہے اور وہ والدہ کے ہی وہ وراثت میں آئیں گے، وہ باپ کی وراثت میں نہیں آئیں گے. یہ لکھا انہوں نے. اور چونکہ دوسری کوئی حاملہ ہو، بیوہ حاملہ ہو یا طلاق یافتہ حاملہ ہو یا ایسی حاملہ ہو جو کہ متروکہ ہو، یعنی وہ المتارکہ کی وجہ سے، ترک کرنے کی وجہ سے ہو، تو کوئی بھی اور حاملہ ہو کسی بھی وجہ سے اس سے نکاح جائز نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ نسب کا معاملہ آتا ہے. جو زنا میں ہے اس میں اگر وہ حاملہ ہے تو اس سے نکاح اس لیے جائز ہے کہ اس میں نسب کا کوشچن نہیں ہوتا، وہ ہے ہی نہیں ہے. وہ شرعاً اس بچے کا باپ
مانا ہی نہیں جاتا کسی کو. آپ ایسا سمجھ رہے باپ ہوتا تو ہے، فزیکلی تو ہوتا ہے باپ، جو نسب ہے اس کا، اس کے حوالے سے شرعاً باپ تسلیم نہیں کیا جاتا. امام ابو حنیفہ امام محمد زنا کی وجہ سے حاملہ عورت سے نکاح کی صحت کے قائل ہیں کہ وہ نکاح ٹھیک ہے، لیکن امام ابو یوسف اس نکاح کی صحت کا قول نہیں کرتے، یعنی وہ انکار کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا یہ. لیکن جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی اس پہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آ رہی سچویشن یہ کہ نکاح کرنے والا وہی شخص ہے جس سے زنا کی وجہ سے خاتون حاملہ ہوئی تھی. اگر زانی ہی جس کی وطی سے حمل ٹھہرا اس حاملہ عورت سے نکاح کرے تو بالاتفاق اس خاوند کے لیے اس حاملہ عورت سے وطی کرنا حلال ہے، کیونکہ وہ نطفہ اسی کا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور بچہ اسی کا ہوگا اور اس پر نفقہ لازم آئے گا. یہ امام الحسکفی نے لکھا در المختار میں. لیکن اس کی جو شرح ہے وہ اس کی تفصیل بیان کرتی ہے کہ یہ اسٹریٹ اوے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر نکاح کے 6 ماہ بعد وہ عورت بچہ جنے، ٹھیک ہے، یعنی نکاح ہوا 1 جنوری کو ہوا اور وہ کہیں جولائی میں جا کے 30 جون تک 6 مہینے ہو گئے نا، ٹھیک ہے، وہ حاملہ تھی زنا کی وجہ سے، ٹھیک ہے. 1 جنوری کو اسی مرد نے جس کے تعلق کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی تھی اس نے اسے نکاح پڑھ لیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات. اب 30 جون تک 6 مہینے پورے ہوتے ہیں. اگر بچہ 1 جولائی آنورڈ پیریڈ میں پیدا ہو تو پھر اس کا جو نسب ہے اور اس کا جو ساری چیزیں ہیں وہ اس مرد کے ساتھ کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے. اگر نکاح کے وقت سے 6 ماہ سے پہلے بچہ جن دے تو نسب ثابت نہیں ہوگا. اب دیکھو نا، کہنے والی بات یہ کہ ہو سکتا ہے وہ حاملہ ہوئی ہو وہ پچھلے دسمبر میں، ٹھیک ہے، تو 9 مہینے تو کم از کم ہماری میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے نا، تو جی وہ تو ہے تو زنا کی پیداوار ہے تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے اس میں پردہ رکھ دیا کہ 6 ماہ جو ہے وہ پورے ہو گئے. جب اللہ نے نازل فرمایا نا تو اس کا مطلب اس میں کوئی حکمت ہے، اور وہی ایکچولی ہے، جو 6 ماہ ہے وہی ایکچول ہے، منیمم جو ٹائم ہے حمل کا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا معاملہ جو ہے وہ کور کر دیا کہ چونکہ یہ مرد بھی وہی تھا، اس کا وہی نطفہ تھا، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ 6 ماہ سے پہلے کر دے تو یہ بات اوپن ہو جائے گی کہ ان کا نکاح تو ابھی ہوا جنوری میں، ٹھیک ہے، بچہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا اپریل میں، تو 4 مہینے میں کیسے ہو سکتا، ٹھیک ہے. آپ اس کا جو ہے نسب اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے، وہ آلریڈی کنٹروورشل ہو گیا ہوگا. آلریڈی اوپن ہو گئی ہے بات. اب جب وہ اوپن ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کا نسب اٹیچ نہیں کر سکتے. وہ تو سارے کہیں گے یار خام خواہ نے لگا دیا، یہ ہے تو اس کا نہیں ہے، تو 4 مہینے بعد پیدا ہو گیا نکاح سے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن وہاں جو پہلا کیس ہم نے دیکھا کہ وہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا، وہاں ایک پردہ موجود ہے. وہاں کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم جو عمل ہے وہ 6 مہینے کا ہے، تو لہٰذا بچہ اس کا، بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے، اوریجنلی تھا بھی وہ اس کا ہی. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور وہ یہ نہ کہے کہ یہ زنا سے ہے، یہ اس کے اندر بہت سمجھنے والی چیز ہے. یعنی وہ بچہ جس طرح ہم نے مثال دی کہ وہ بچہ جو ہے وہ 1 جنوری کو نکاح ہوا، وہ پہلے سے حاملہ تھی، ٹھیک ہے، بچہ اس کا اگر جولائی آنورڈ میں پیدا ہو تو وہ تو کور ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر بچہ فرض کرو اپریل میں پیدا ہو گیا تو وہ نسب ثابت نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہے کہ یہ بچہ میرا ہے لیکن یہ زنا سے پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ قضا کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کا نسب جو ہے وہ اٹیچ ہو سکتا ہے.
لیکن یہ جو شرط ہے نا کہ وہ من الزنا نہیں ہے، یہ نہ کہے کہ جی میں نے اسے زنا کیا تھا تو یہ بچہ اس وقت ہوا تو ہے تو میرا ہی ہے نا، یہ بات وہ ایڈمٹ نہ کرے. اگر وہ یہ ایڈمٹ کرتا ہے تو پھر نسب ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ پیدا وہ ہوا 4 مہینے کے بعد نکاح کے، تو وہ کیسے اس کو ایڈمٹ کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس کی وہ جو شرط ہے نا وہ یہی ہے کہ جب وہ اس کو یہ ایڈمٹ کر لے کہ یہ زنا کی پیداوار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں گنجائش نکلتی ہے. مگر ابن عابدین شامی یہ کہتے ہیں کہ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا نسب شریعت نے تیرے ساتھ نہیں جوڑا تو اس کا نسب اپنے ساتھ مت جوڑ. لہٰذا یہ ایفیڈیوٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا نسب ثابت نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ فقہی گنجائشیں ہیں کہ یہ گنجائش فقہا نے کریٹ کی ہے، لیکن ابن عابدین شامی نے اس پہ اوپر اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ دیانت کے خلاف ہے. اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ زنا کی پیداوار ہے، اور وہ ایفیڈیوٹ حلف یہ دے دے کہ یہ زنا کی پیداوار نہیں ہے تو یہ بددیانتی ہے نا. تو لہذا بددیانتی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ ایڈمٹ کر لے کہ ٹھیک ہے یہ زنا کی پیداوار ہے، اس کا نسب نہیں ثابت ہوگا، وہ نسب ماں کے ساتھ ثابت ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. اور تم لوگ سنتے نہیں آئے وہ جی قیامت کے دن جو ہے وہ ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے. اب وہ پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ تو میں نے ابھی تک اسی کو وہ نہیں دیکھی حدیث میں، یا اگر گزری ہے تو میرے ذہن میں نہیں ہے. بٹ اینی وے وہ جو کچھ بھی ہے وہ تو جو ہونا ہے سو ہونا. وہ کہتے ہیں کہ اس کا اپنے ساتھ تعلق جھوٹ بول کر لاحق کرنا اپنے ساتھ وہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر اسے تصریح کی کہ یہ زنا سے ہے تو قضان بھی نسب ثابت نہیں ہو سکتا. نسب اس وقت ثابت ہوگا جب وہ زنا کی تصریح نہ کرے، کیونکہ احتمال موجود ہے کہ سابقہ نکاح کی وجہ سے حاملہ ہو یا شبہ کی وجہ سے وطی کی گئی ہے اس سے حاملہ ہوگی. تو شبہ کی وجہ سے وطی جو ہے وہ بھی زنا میں نہیں آتی، اور اگر وہ پچھلے خاوند سے حاملہ ہوئی ہو تو وہ بھی زنا میں نہیں آتا. تو یہ ایفیڈیوٹ اس پہ محیط کرتا ہے، اس کو کور کرتا ہے کہ جب وہ یہ کہے مرد کہ جی یہ شبہ کی وجہ سے وطی ہو گئی تھی، یا یہ جو ہے یہ پچھلے خاوند کی وجہ سے حاملہ تھی، یہ میرے ساتھ زنا کرنے سے حاملہ نہیں ہوئی، اس صورت میں نسب جو ہے وہ قضان یعنی جو قاضی کے فیصلے کے مطابق ثابت تو ہو جائے گا. لیکن اگر اسے یہ پتہ ہو کہ واقعی مجھ سے ہی یہ حاملہ ہوئی تھی اور یہ زنا کی پیداوار ہے، تو ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ اس کو پھر دیانت سے کام لینا چاہیے، بد دیانتی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اصولاً اس کا نسب اس کے ساتھ ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ آ گئیں 3 چیزیں، میں ریپیٹ کر دوں نٹ شیئر، وہ جو کہتے ہیں نا حاصل بحث، تاکہ کلیئر ہو جائے سارا. حاصل بحث یہ ہے کہ اگر ایک خاتون نکاح سے پہلے زنا کی وجہ سے حاملہ ہوئی، اس سے نکاح کیا گیا اور ڈلیوری جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد ہوئی، نکاح کے 6 مہینے بعد، تو وہ جس کے نکاح میں ہے نسب اس کے ساتھ جڑ جائے گا. ایک بات ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بچہ نکاح سے 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو یہ نسب جڑ سکتا ہے جس کے وہ نکاح میں ہے اس کے ساتھ، ایک صورت میں کہ جب وہ خاوند یہ ایفیڈیوٹ دے، حلف دے کہ یہ زنا کی پیداوار نہیں ہے بلکہ یہ جو شک کی بنیاد پہ وطی کی گئی تھی یا یہ پچھلے خاوند سے حاملہ ہے اس کی وجہ سے یہ اس کا حمل تھا. تو اس صورت میں وہ بچہ جو ہے وہ اس کے چونکہ اس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، حدیث شریف یہی ہے، تو وہ اس کے ساتھ اس کا نسب جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ یہ زنا ہی کی پیداوار ہے اور مجھ سے ہی ہے تو پھر جھوٹا ایفیڈیوٹ دینے جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زنا کی پیداوار نہیں ہے. ٹھیک ہوگی جی بات. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ زنا سے حاملہ خاتون سے نکاح تو جائز ہے مگر اس کے ساتھ وطی نہیں ہو سکتی. صرف وہ کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مسلمان کی حالت کا صالحیت پر ہی محمول کیا جاتا ہے، یعنی مسلمان کی جو پیدائش ہے نا وہ اس کو صالح عمل کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ نیکی کی بنیاد پہ یہ پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے.
اگر نکاح 6 ماہ گزرنے پر بچہ جنے عورت جو ہے تو نصب مطلقاً ثابت ہوگا، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ حمل عقد کے بعد ٹھہرا ہو، اور جہاں تک عقد سے پہلے کا تعلق ہے تو وہ صرف ہوا ہو، حمل نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں گنجائشیں نکلتی ہیں. جہاں تک ممکن ہو نصب کے ثابت کرنے میں احتیاط کی جائے گی. دیکھیں، میں اگر یاد ہو کئی درس پہلے اللہ کی رحمت سے یہ بات سمجھائی تھی کہ شریعت کا بنیادی مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، شریعت کا بنیادی مقصد ہے جو مسلمان ہے اس کو بچانا. اب کس چیز سے بچانا ہے؟ زنا کو حرام قرار دیا گیا اس لیے کہ نسب کو بچانا ہے. آپ سمجھ گئے بات؟ اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا. جب نکاح ہوگا لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان دونوں کا، مرد و عورت کا نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے وہ پھر بعد میں چلے یہ اولاد ہوئی ہے، تو وہ اس کی عزت و تکریم کی جائے گی. اس کو مانا جائے گا کہ یہ ہاں ہمارے میں سے ہی ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ سو نسب کی حفاظت کے لیے زنا کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا. اس طرح اور بھی جہاں جہاں جو حرام چیزیں قرار دی گئی ہیں نا، اس کے پیچھے جو فیکٹر ہے وہ ہے انسان کو بچانا. جوا حرام ہے، نقصان سے بچانا. ٹھیک ہے، شراب جو ہے وہ حرام ہے، انسان کو بدکاری سے، حرام خوری سے، بے راروی سے بچانا، اس کی صحت کو بچانا. سو یہ جتنی بھی چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اس کے پیچھے پروٹیکشن جو ہے وہ بیسک فیکٹر ہے. یہ بھی وہی ہے نسب کی وجہ سے. اب آگے جی وضع حمل اور عدت. وضع حمل بین ڈلیوری. ٹھیک ہے، جب بچہ ڈلیور کر دیا جائے، ڈلیوری ہے، ماشاءاللہ سارے سمجھتے ہیں، آج کل پڑھے لکھے لوگ ہیں سب. سو وضع حمل سے مراد پورے حمل کا وضع ہونا ہے، یعنی فل بچہ ڈلیور ہو. فل سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ اس کے وہ پورا بچہ جو ہے بنا ہوا ہو، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اندر رحم مادر میں ہے وہ سارا باہر آ جائے. اس کو وضع حمل کہتے ہیں. کوئی چیز اندر باقی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ حمل بطن میں جو کچھ ہے اس کے کل کا نام ہے، ٹوٹیلٹی میں ہے اس کے. بچے کے اکثر حصے کا نکلنا تمام احکام میں کل بچے کے نکلنے کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو چیز ہے یہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ بڑی کمپلیکیشنز ہیں. اس میں نسب بھی آ جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ وراثت والے معاملے بھی آ جائیں گے، اس کے اندر ہر وہ چیز آئے گی جو کہ اٹیچڈ ہے بچے کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ. اس میں دیت کا معاملہ بھی آ جائے گا، اس میں قصاص کا معاملہ بھی آ جائے گا. لہذا یہ جو ڈلیوری کو جو ہے نا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے شریعت کے حساب سے. اب دیکھ لو، اب اس کی پہلی چیز آ رہی ہے کہ اگر وہ اس کا تھوڑا سا حصہ نکلے تو عورت ابھی دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی نئے نکاح کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ فل فلیج بچہ جو ہے وہ ڈلیور نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، یہ احتیاط کی بنا پر ہے، صرف سر نکلنے کا اعتبار نہیں ہے. یعنی اگر بچہ الٹا پیدا ہوا تو پہلے پاؤں نکلیں گے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے جب تک بچے کا اکثر حصہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے خارج نہ ہو جائے. یہ الدر المختار میں ہے، کتاب الطلاق باب العدت. رد المختار میں، یہ میں بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، یہ جس نے ریفرنسز دیکھنے ہیں وہ اس کو یوٹیوب پہ روک کے دیکھ لے، یہ ریفرنسز مل جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ آلموسٹ 90% جو ہے یہ اس کو الدر المختار سے اور رد المختار سے لیا گیا ہے، اس میں اور کوئی چیز ایڈ نہیں کی گئی. ابن عابدین شامی اس کی شرح میں یہ لکھتے ہیں، اگر بچے کا اکثر حصہ نکل آیا تو عدت یعنی وضع حمل کے اعتبار سے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اور دوسرے یعنی نئے نکاح کے اعتبار سے ختم نہیں ہوئی، کیونکہ بچے کے اکثر حصے کا نکلنا احتیاط کے طور پر کل کے قائم مقام ہے اور بطور احتیاط اگلے خاوند کے لیے حلال ہونے کے قائم مقام نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کہا ہی گیا نا اس میں، آیت میں بھی یہی ہے کہ وضع حمل ہے عدت حاملہ کے لیے، یہی ہے نا. ٹھیک ہے، اب ٹیکنیکلی
وہ کہتے ہیں کہ جب بچے کا اکثر حصہ نکل آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو وضع حمل تسلیم کیا جاتا. تو پھر اس وضع حمل جب آپ تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اس کی عدت نکل گئی. اب وہاں پہ اگر کوئی کھڑا ہے پاس ہی تو وہ نکاح کا پیغام دے دے اس کو. تو وہ یہ ہے کہ اس کو بچے کا اکثر حصہ ڈلیور ہونا جو ہے اس کو آپ ٹیکنیکلی یہ لیتے تو ہیں کہ یہ وضع حمل ہے، لیکن یہ جو وضع حمل جو ہے یہ نئے نکاح کے لیے ابھی ویلڈ نہیں ہوگا. تمام احکام سے مراد یہ جو ہے نا، یہ یہاں پہ تھا تمام احکام سے مراد، یہ پیچھے تھا یہ اس میں تمام احکام میں کل بچے کی طرح. ٹھیک ہے، تمام احکام سے مراد کیا ہے؟ رجوع کا ختم ہونا، طلاق کا واقع ہونا، اس آزادی کا واقع ہونا جو ولادت کے ساتھ مشروط تھی، اور اس کا نفاذ والی ہونا، پس اب وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی. یہ وہ چیز ہے اطلاق جس کا تقاضا کرتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات. البحر کی عبارت میں ہے کہ صرف سر یا ساتھ تھوڑے جسم کا نکلنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس سے قبل النوادر سے بدن کی تفسیر کا ذکر کیا گیا. اب وہ بدن کی تفسیر کیا ہے؟ دونوں سرینوں سے لے کر دونوں کندھے تک صرف سر کا اعتبار نہیں. سرین بٹکس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے لے کر دونوں کندھوں تک، ٹورسو جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف سر کا اعتبار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ بدن میں آئے گا یہ چیزیں. صرف اگر سر ابھی ڈلیور ہوا ہے تو پھر اس کو آپ پورا بچہ کنسیڈر نہیں کریں گے. اور نہ صرف دو ٹانگوں کا اعتبار ہے، یعنی اگر وہ الٹا پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو پاؤں پہلے آئیں گے باہر. تو جو صرف پاؤں ہی اگر ابھی ڈلیور ہوئے اور باقی بچہ جو ہے ابھی رحم مادر میں ہے، تو پھر اس کو آپ یہ نہیں کنسیڈر کریں گے کہ یہ وضع عمل ہو گیا. ٹھیک ہوگی. لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ تم لوگ سے مراد یہ کہ پبلک جنرلی جو ہے نا وہ علم کی طرف جاتی نہیں ہے. لیکن میں نے فتاویٰ شامی میں خود دیکھا ہے کہ یہاں تک دی ہوئی ہے کہ اگر کسی خاتون کا جسمانی تعلق کسی جن سے رہا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا معاملات ہوں گے، اس کی بھی تفصیل دی ہوئی ہے. اچھا جی، اگر اس عورت نے بچہ جن دیا جس کو طلاق بائن دی گئی تھی، اگر یاد ہو اطلاق کے اعتبار سے جو طلاق کی اقسام ہے اس میں ہے طلاق رجعی کہ جس میں رجوع کیا جا سکتا، اور ایک ہے طلاق بائن جس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا. اور جس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیے گئے تھے، اس کا سر 2 سال سے کم عرصے میں نکل آیا اور باقی ماندہ جسم 2 سال سے زیادہ میں نکلا، تو نسب اس عورت کے خاوند سے ثابت نہیں ہوگا. طلاق بائن تو ہو گئی، اب وہ متعلقہ ہے، طلاق یافتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیے گئے تھے. وہ پریگننٹ ہوئی. اب جب ڈیلیوری ہوئی تو وہ 2 سال کے آخری دن پہ ہوئی، سے اس کے 2 سال پورے ہو رہے تھے 19 جنوری کی رات کو 12 بجے. ٹھیک ہے، تو بچے کا جو سر ڈلیور ہوا وہ 11:59 پہ ہوا، اور جو باقی ڈلیوری ہوئی وہ 12:05 پہ مکمل ہوئی جا کے. ٹھیک ہے، تو چونکہ 2 سال کے عرصے کے اندر صرف سر جو ہے وہ ڈلیور ہوا تھا، لہٰذا اس کا نسب جو ہے وہ اس کے خاوند سے اٹیچ نہیں ہوگا، اس مرد سے اٹیچ نہیں ہوگا. میکسیمم ٹائم دیا گیا ہے، میکسیمم ٹائم کے بعد اگر وہ ایسا ہوتا ہے تو پھر نسب جو ہے ثابت نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو جب طلاق ہوئی ہے اس کے بعد اس نے کوئی عدت میں کام دکھایا ہے جس کی وجہ سے اس کو حمل ٹھہرا، تو نسب اس عورت کے خاوند سے ثابت نہیں ہوگا. یہاں تک کہ سر اور نصف بدن 2 سال سے کم عرصے میں نکلے، اگرچہ اس عورت کا خاوند صغیر تھا جو مراہق نہ تھا. مراہق کہتے ہیں کہ جہاں سے بلوغت سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو اس کو مراہق کہتے ہیں، یعنی بالغ ہو گیا، ابھی پورا جوان نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مراہق. یہ اور اس کی ایج جو ہے 12 سال مقرر کی گئی ہے. ٹھیک، سر اور نصف بدن 2 سال سے کم عرصے میں نکلے،
چاہے اس کا خاوند جو ہے وہ مراہق نہ تھا، یعنی وہ کم عمر تھا، لیکن وضع حمل پر عدت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کا جو نسب ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا۔ اور اگر اس عورت نے غیر مراہق 12 سال سے کم عمر خاوند کے فوت ہونے سے نصف سال سے کم عرصے میں اس نے بچہ جن دیا تو وضع حمل کے ساتھ عدت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عام ہے، وہی جو آیت ہے سورہ طلاق کی۔ لیکن اس کے مقابل ایک قول امام ابو یوسف کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ وفات کی عدت گزارنی ہوگی اگر خاوند اس کا فوت ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ جو ہے یہ عدت نہیں چلے گی وضع حمل والی۔ خاوند کے فوت ہونے سے نصف سال سے کم عرصے میں اس نے بچہ جن دیا تو وضع حمل کے ساتھ عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک پرسکرپٹ ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کے اندر وہ آیت کا حوالہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کی عدت جو ہے وہ جائے گی وفات والی 4 مہینے 10 دن، یس، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس عورت نے غیر مراہق خاوند کے فوت ہونے پر، یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس میں، 12 سال سے کم عمر، پہلا جو اوپر کیس تھا نا یہ مراہق جو 12 سال کا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا ہے کہ اگر وہی خاوند جو 12 سال سے کم عمر کا تھا اگر وہ فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اور وہ بچہ جو ہے وہ 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وضع حمل کی عدت نہیں گزارے گی، بلکہ وہ بیوہ والی عدت گزارے گی، ٹھیک ہے، چلو۔ اور جو عورت اپنے غیر مراہق 12 سال سے کم عمر خاوند کے فوت ہونے کے بعد حاملہ ہوئی، اس طرح کہ اس نے نصف سال یا اس سے زائد عرصے میں بچہ جنا، تو بالاجماع عدت موت کی عدت ہوگی۔ پھر اس میں تو اتفاق ہے سب کو کہ اس کی عدت جو ہے وہ موت کی عدت ہوگی، کیونکہ موت کے وقت حمل موجود ہی نہیں تھا، خاوند کے وفات کے ٹائم پہ وہ حاملہ نہیں تھی، تو لہذا اس حمل سے مرنے والے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ تو چونکہ عدت جو ہے وہ بیوہ کی ہے یا بیوہ کی ہوتی ہے یا طلاق یافتہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ بیوگی کی عدت گزارے گی، وضع حمل اس پہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اور دونوں حالتوں میں بچے کا نسب اس سے ثابت نہیں ہو، کیونکہ غیر مراہق میں مادہ منویہ نہیں ہوتا، سمجھے۔ اب یہ ایک اگلا ایشو آ گیا، پہلے تھا عدت کا ایشو، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب یہ ہے کہ اگر اس کا خاوند ہی وہ 12 سال سے کم عمر کا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں تو سیمن پیدا ہی نہیں ہوتا، تو جب سیمن ہی پیدا نہیں ہوتا تو وہ باپ کیسے بن سکتا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ خاوند جو کہ 12 سال سے کم عمر کا تھا اس کے ساتھ بچے کا نسب جو ہے وہ، یہ اسٹریٹ رول ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں دیکھو دین میں بھی سائنس علیحدہ چیز ہے اور وہ علیحدہ چیز ہے۔ علامہ ابن عبدی شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ دونوں حالتوں سے مراد یہ ہے کہ بچے کی موت کی دونوں حالتیں، یا خاوند کی موت کے وقت حمل کے پائے جانے اور اس کی موت کے بعد کے حمل، دونوں صورتوں میں، چاہے وہ 12 سال سے کم عمر بچہ بھی زندہ تھا اور اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو گئی، یا یہ کیس ہو، یا وہ 12 سال کا بچہ فوت ہو گیا اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہوئی، دونوں میں سے کوئی بھی کیس ہو، میں نے جو بتایا کہ تھم رول ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے لڑکے کی بیوی اگر حاملہ ہو تو وہ بچہ اس 12 سال وہ اس لڑکے کا نہیں ہے، سمپل سے دیٹ، بس۔ غیر مراہق میں مادہ منویہ نہیں ہے، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں بے شک مشرق میں رہنے والے مرد کے بچے کا نسب جبکہ وہ مغرب میں رہنے والی بیوی جس جنم لے ثابت ہو جائے گا، کیونکہ عقد کو حمل ٹھہرنے پر محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا تصور حقیقت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن بچے کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو پاسبل ہے کہ مشرق میں نکاح ہوا ہو اور بیوی مغرب میں چلی جائے اس کے بعد اور وہاں پہ جا کے وہ ڈیلیور کر دے، تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ وہ اسی خاوند کا ہے جس سے مشرق میں اس کا نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ نکاح ہوا ہے اور ان کو وہ خلوت صحیحہ ملی ہے،
تو اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ یہ اسی خاوند کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے، وہ جو 6 مہینے اور 2 سال کا ٹائم ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بچے کا معاملہ مختلف ہے، اس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہو، تو لہٰذا وہ چاہے خاتون جو ہے وہ اس کی زندگی میں، خاوند کی زندگی میں حاملہ ہو جائے یا خاوند کے فوت ہونے کے بعد حاملہ ہو جائے بچہ، خاوند جو ہے، تو دونوں صورتوں میں اس اولاد کا نسب جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا۔ یہ اس میں ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ مراہق یعنی 12 سال سے جو زائد ہے اس سے بطور احتیاط نسب کا ثبوت ہونا چاہیے، نیچے والے کا تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو 12 سال سے اوپر ہے لیکن ابھی وہ 13-14 سال کا نہیں ہے بلکہ وہ 12 سال کے اراؤنڈ ہی ہے، ٹھیک ہے، 12 سال پلس میں ہے وہ، اگر وہ مراہق خاوند کا بچہ اس عورت کے بطن میں ہی مر جائے تو چاہیے کہ اس عورت کی عدت باقی رہے یہاں تک کہ وہ بچہ پیٹ سے باہر آئے یا وہ عورت حیض سے مایوسی کی عمر کو پہنچ جائے۔ اب یہ ایک اور آگے ٹیکنیکل چیز آ گئی، ٹھیک ہے، مراہق خاوند کا بچہ، مراہق کیا ہے؟ وہ 12 سال سے اوپر ہے لیکن ابھی وہ ہے بچہ ہے، ٹھیک ہے، پورا مرد نہیں بنا وہ، اس عورت کے بطن میں ہی مر جائے اس کا بچہ تو اس عورت کی عدت باقی رہے یہاں تک کہ وہ بچہ پیٹ سے باہر آ جائے، یعنی وضع حمل، ڈلیوری ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس عورت کی عدت تب تک باقی رہے گی وضع حمل تک، یا وہ عورت حیض سے مایوسی کی عمر کو پہنچ چکی ہو، عائسہ جو مینوپاز والی خواتین ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہ ویٹ کیا جائے گا کہ یہ ڈلیور کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، کوئی ایسی ایج ہو جائے، کیونکہ تم لوگ اپنے معاشرے کے حساب سے دیکھتے ہو نا، عرب معاشرے میں یہ چیزیں کامن تھیں، کوئی اتنی کوئی اچنبے والی چیزیں نہیں تھیں یہ، وہاں پہ نکاح جو ہے وہ چھوٹے لڑکے سے بھی کر دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ نکاح جو ہے وہ چھوٹے بچے کا نا وہ 40-45 سال والی خاتون سے بھی کر دیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے یہ مسائل اس کے اندر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں۔ الفتح کی عبارت میں ہے کہ ضروری ہے کہ وہ بچہ غیر مراہق ہو، جہاں تک مراہق کا تعلق ہے تو ضروری ہے کہ اس سے نسب ثابت ہو، مگر یہ کہ جب وہ وقت سے 6 ماہ گزرنے سے پہلے بچہ جنم دے تو نسب کا ثبوت ممکن نہ ہوگا۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر 12 سال سے کم ہو تو کسی بھی صورت میں وہ باپ نہیں ہو سکتا بچے کا، اگر وہ 12 سال پلس میں ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یس، کیونکہ اب اس میں کیپیسٹی ہے تو لہٰذا یہ مانا جائے گا کہ اگر نسب جو ہے وہ اس کے ساتھ ہونا ہے، پھر اس کی کنڈیشنز وہی ہیں کہ 6 ماہ کے بعد، نکاح سے 6 ماہ کے بعد ڈلیور ہوا ہو یا 2 سال کے اندر اندر ڈلیور ہوا، دیٹس اٹ، پھر اس میں مانا جائے گا۔ اگر اس سے کم میں ہو، 6 ماہ سے کم ہے، تو پھر وہ نسب جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔